العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. باب منه به قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. باب من، پچھلے باب سے متعلق یہ ایک باب دوسرا سا ہے، اور پچھلا باب تھا ابواب البر والصلہ کی ایک کڑی کی قبیل سے، کہ بر اور صلہ، حسن سلوک اور صلہ رحمی کہ جو انواع و اقسام ہیں، ابواب ہیں، شعبہ جات ہیں، اس میں ایک بڑے شعبہ کی اور ایک بڑی شاخ کی، ایک بڑے جزو کی گفتگو پیچھے آئی بر الوالدین کے عنوان سے، باب بر الوالدین. اور یہاں مقصود اسی باب سے متعلق گفتگو کرنا ہے، اس لیے یہاں کوئی نیا عنوان قائم نہیں کیا، کوئی ترجمۃ الباب منعقد نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز کے مطابق حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی کبھی کبھی باب معرہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی باب کے ذیل میں ساتھ میں کوئی ترجمۃ الباب نہیں ذکر کرتے، کوئی عنوان نہیں لگاتے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ کل فصل للباب السابق، پچھلے ہی باب سے اس کا تعلق ہے، وہ باب بنیادی تھا اور یہ اس کا ایک جزو ہے، اس کے لیے ایک فصل کی حیثیت یہ باب رکھتا ہے. بہرحال خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہوا کہ جس طرح باب سابق میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی تھی، اس باب سے بھی مقصود والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بتانا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر بات یہ ہوگی کہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح باب سابق میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اور پھر اس میں خاص طور پر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کو سب سے اہم عمل بتایا گیا تھا، ایسی یہاں بھی اسلام کے سارے اعمال میں سب سے اہم عمل بر الوالدین ہے. اس جزئیے کو سمجھانے کے لیے یہ روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے. فرماتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل. میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور پوچھا اللہ کے نبی، اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے جواب دیا الصلاۃ لمیقاتھا، نماز کو اس سے وقت پر پڑھنا. میقات کی جمع مواقیت آتی. قرآن مجید نے کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا. نماز پڑھنا یہ کمال نہیں ہے، وقت پر پڑھنا کمال ہے. وقت پر پڑھنے میں اصل میں مجاہدہ ہوتا ہے.
مجاہدہ یہ ہے کہ شریعت نے جو وقت بنا دیا ہے اس وقت میں کبھی آپ کو انبساط ہوگا، انشراح ہوگا، کبھی آپ فرصت میں ہوں گے، رغبت ہوگی، چستی ہوگی، اور کبھی اس کے برعکس ہوگا کہ آپ کی طبیعت میں انقباض ہے، آپ مشغولیوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کسی ٹینشن میں ہیں، صدمے میں ہیں۔ پہلی صورت میں تو عبادت کے لیے جانا، نماز پڑھ لینا بہت آسان ہے، بلکہ طبیعت ہی راغب ہے۔ دوسری صورت میں نماز کو جا کر ادا کر لینا، اس کے وقت پر ادا کرنا ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام تو سراپا مجاہدے کا نام ہے، اور اسلام کے سارے ثواب مجاہدے ہی پر مبنی ہیں۔ اسی لیے ہر عمل کو شریعت نے انسان کی طبیعت کے خلاف بنا رکھا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہر عمل شریعت پر بوجھ بنتا ہے اور اللہ کے بنانے سے بنتا ہے، تاکہ اس بوجھ کے تحمل سے انسان جو ہے وہ ثواب کا مستحق ہوتا جاوے۔ الصلاۃ لمیقاتہا ثم قلت ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر میں نے پوچھا دوسرا عمل اس کے بعد سب سے اونچا کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہی ترجمۃ الباب ہے، یہاں پیش کرنے کا مقصد اور محل استشہاد یہی ٹکڑا ہے۔ قال قلت ثم ماذا یا رسول اللہ، پھر کون سی چیز اس کے بعد سب سے افضل ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ ثم سکت عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ اگر میں اور پوچھے ہوتا وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ، سوال میں اگر میں کچھ اضافہ کر دیتا لَزَادَنِي، تو آپ میرے ساتھ زیادتی کا معاملہ کرتے، یعنی مزید مجھے بتلاتے۔ میں اگر استزادہ کرتا تو آپ زیادہ کرتے، میں اگر زیادہ سوال کرتا تو آپ زیادہ جواب دیتے، کچھ اور بھی بتاتے۔ ایک یہاں بنیادی سوال ہے جو آپ کو بخاری شریف میں بھی آئے گا، یہاں بھی، اور تمام کتابوں میں حدیث کی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ای الاعمال افضل، یہ ایک سوال ہے، اور اس طرح کے اس نوع کے اور بھی سوالات مختلف عبارات میں، ای الاعمال خیر، ای الاعمال احب الی اللہ، تو اس نوع کے، اس مقصد کے اور بھی سوالات ہیں، اور بھی تعبیرات ہیں، لیکن تمام سوالوں کی روح ایک ہے کہ سائل یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اسلامی اعمال میں سب سے زیادہ اعلیٰ، افضل، محبوب عند اللہ کون سا عمل ہے۔ اب سوال جو اصل ہے یہ کہ کسی موقع پر سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل بتایا، کسی موقع پر کوئی عمل بتایا، کسی موقع پر کوئی عمل بتایا، کہیں بر الوالدین کو بتا دیا، کہیں صلاۃ لمیقاتہا بتا دیا، کہیں اول وقت میں نماز پڑھنے کو بتایا، کہیں حج کو بتایا۔ تو مختلف باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہیے ایک ہی سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب سوال ایک ہے تو جواب بھی ہر جگہ ایک ہونا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اختلاف اجوبہ اصل میں اختلاف احوال کی بنیاد پر، یعنی اس کی باقاعدہ یوں کہیے کہ اس کے چند جوابات۔ اختلاف اجوبہ، پہلا جواب کہ اختلاف اجوبہ
یہ اختلاف احوال و شؤون کی بنیاد پر ہے، یعنی جس وقت میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس وقت میں کہ حالات مختلف، تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اختلاف احوال مخاطب کی وجہ سے جواب میں اختلاف ہے، یعنی کسی سوال کا پوچھنے والا اور جواب کا مخاطب کچھ اور احوال کا حامل ہے اور کسی موقع پر کچھ اور احوال کا حامل ہے، تو جس موقع پر جس طرح کا وہ نظر آیا اس کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز میں سستی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حال کو سامنے رکھ کر محسوس فرما کر آپ نے نماز کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے سب سے مقدم عمل نماز کو بتلایا۔ کسی میں بخل کا مرض تھا، اس کے لیے سب سے اہم اچھا عمل اطعام طعام وغیرہ بتایا۔ کسی میں بڑائی تھی، اس کے لیے سب سے اچھا عمل ان تقرأ السلام، افشاء السلام وغیرہ کو بتلایا۔ کسی میں بزدلی تھی، میدان جہاد میں اترنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو الجہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا۔ تو یہ مخاطب کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے جواب میں اختلاف ہوا۔ نمبر 2، اختلاف احوال متکلم۔ خود متکلم جس وقت جواب دے رہا ہے اس وقت میں اس کی طبیعت میں الگ الگ جوابات ہوتے ہیں، الگ الگ جوابات، اس لیے کہ طبیعت میں جس وقت جس نوع کا ابھار ہو، انبساط ہو، خیال کا غلبہ ہو، اس لائن کی انسان بات کرتا ہے۔ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی اہمیت کا خیال غالب تھا، اس کا جوش تھا، اور اس کی کیفیت میں آپ مسرور تھے، اسی لیے نماز کو ذکر کیا۔ کبھی جہاد کے تعلق سے، کبھی زکوٰۃ کے تعلق سے، کبھی طعام الطعام کے تعلق سے۔ مطلب یہ ہے کہ متکلم میں جس ٹائم میں جس وقت کا جذبہ غالب ہوتا ہے تو اس جذبے کے پیش نظر وہ بات کرتا ہے۔ جیسے ایک عالم کسی شادی میں جاتا ہے تو اس وقت وہ وہاں کی خرافات کو دیکھتا ہے تو اس کو جذبات آتے ہیں تو رسومات و خرافات کی تردید پر گفتگو کرتا ہے۔ طلبہ کے بیچ آتا ہے، طلبہ کی محنتوں کو دیکھتا ہے تو اس وقت علم کی اہمیت اور اس سے متعلق مقام و فضیلت اور رفعت کو بیان کرتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کی اور خانقاہ کی اور محسنین مخیرین کی نصرتوں کی اور تعاون کی محفلیں جب دیکھتا ہے تو اس وقت اس انداز کی گفتگو کرتا ہے۔ تو اس میں اجوبہ کے اختلاف میں خود متکلم کے شعون کا اختلاف مضمر ہوتا ہے۔ تیسرا جواب، اختلاف ازمنہ کی وجہ سے اختلاف اجوبہ پایا جاتا ہے۔ ایک زمانے میں ایک چیز کی اہمیت تھی، ضرورت تھی، ایک دوسرے زمانے میں دوسرے وقت میں دوسری چیز کی ضرورت تھی، تو اس کے اعتبار سے آپ نے وہ ترتیب سنائی۔ چوتھا جواب، اختلاف امکنہ کی وجہ سے، کسی مقام پر، کسی جگہ پر، کسی علاقے میں، کسی معاشرے میں، کسی طبقے میں کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی عمل میں کوتاہی ہے، تو وہاں ضرورت ہے کہ اس لائن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کسی اور چیز کو مقدم کرے اور دوسری جگہ کسی اور چیز کو مقدم کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسی جیسی ضرورت داعی ہوئی، چاہے وہ اختلاف احوال متکلم کے اعتبار سے، اختلاف احوال مخاطب کے اعتبار سے، اختلاف ازمنہ کے اعتبار سے، یا اختلاف امکنہ کے اعتبار سے، یا اور بھی کوئی اضافی چیز ہو سکتی ہے جو سبب بن جاتی ہے
جس کی وجہ سے جواب بدلتا رہتا ہے، اور اسی کا نام شریعت۔ ہر موقع پر اس بات کو غالب کیا جائے جس بات کا اس وقت شرعاً تقاضا ہو۔ اللہ تعالی شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.